السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم انشاءاللہ نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد بیان کریں گے۔ محترم سامعین، نون ساکن اور نون تنوین کے 4 قواعد ہیں: اظہار، ادغام، اقلاب، اخفاء۔ یہ 4 قواعد نون ساکن اور نون تنوین کے ہیں۔ پہلا نمبر جو اظہار تھا، اظہار کا معنی ہے حرف کو ظاہر کرنا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار کریں گے، یعنی حرف کو ظاہر کریں گے، ناک میں آواز نہیں لے جائیں گے بلکہ حرف کو ظاہر کریں گے۔ نون ساکن کی مثال جیسے منہم، من خوف، وآمنہم من خوف، من اخیہ، من غاب۔ نون ساکن کی مثال جیسے منہم، یہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد ہا آیا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، لہٰذا اس میں ہم اظہار کریں گے، ناک میں آواز نہیں لے جائیں گے۔ اسی طرح دوسرا مثال جو ہے وہ ہے من خوف، من خوف۔ اسی طرح من غاب، یہ بھی نون ساکن کی مثال ہے۔ من غاب، یہ بھی نون ساکن کی مثال ہے۔ اور نون تنوین کی مثال یہ ہے علیما حکیما۔ اب یہاں پہ جو تنوین ہے، جو نون تنوین ہے، اس میں ہم اظہار کریں گے۔ یہاں پہ حروف حلقی میں سے ہا آیا ہے تو اسی وجہ سے یہاں پہ ہم اظہار کریں گے۔ وہ جو پہلے مثال ہم نے بیان کیا وہ نون ساکن کا مثال تھا اور یہ نون تنوین کا مثال ہے۔ اسی طرح یہ بھی نون تنوین کی مثال ہے، نار حامیہ، کیونکہ یہاں پہ نون تنوین کے بعد ہا آیا ہے۔ نون تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، دوسرا قاعدہ جو نون تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ ہے وہ ہے ادغام۔ ادغام کا معنی ہے 2 حرفوں کو ملا کر ایک کر دینا، یعنی 2 حرفوں کو ملا کر اکٹھا کرنا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف یرملون یعنی یا، را، میم، لام، واو، نون، جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد ان حروفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہم ادغام کریں گے، یعنی ان دونوں حرفوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں گے اور اس میں ہم ادغام کریں گے۔ پھر اس میں ایک بات ہے وہ یاد رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ حروف یمنو میں ادغام مع الغنہ ہوگا، یعنی ادغام غنہ کے ساتھ کریں گے، ادغام کے ساتھ ساتھ غنہ بھی کریں گے۔ لیکن جو حروف لر ہے یعنی لام اور را، جو یہ 2 حروف ہے، اس میں ادغام بلا غنہ ہوگا، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ لفظ تو ملائیں گے لیکن اس میں غنہ نہیں کریں گے۔ ادغام کا مثال یہ ہے جیسے میں یقولو، یہ ادغام کا مثال ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا آیا ہے تو اس لیے یہ نون ہم اس کے ساتھ ملائیں گے۔ من یقولو ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ میں یقولو پڑھیں گے، نون کو یا کے ساتھ ملائیں گے۔ اسی طرح اس کا دوسرا مثال بھی سن لیے۔ اسی طرح من نبی، یہ بھی نون چونکہ حروف یرملون میں سے ہے اور ساکن ہے اور اس کے بعد نون آیا ہے، لہٰذا اس میں بھی ہم ادغام کریں گے، یعنی اس پہلے والی نون کو دوسرے والی نون میں ملائیں گے، بلکہ من نبی، نون کو پہلے والی نون کو دوسرے کے ساتھ ملائیں گے۔ اسی طرح یہ بھی
ادغام کا مثال ہے۔ مم مائن، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے میم آیا ہے، لہٰذا ہم اس نون کو میم کے ساتھ ملائیں گے، من مائن نہیں پڑھیں گے بلکہ مم مائن پڑھیں گے۔ تیسرا نمبر جو نون ساکن اور نون تنوین کا قاعدہ ہے وہ ہے اقلاب۔ اقلاب کا معنی ہے پلٹ دینا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد با آ جائے تو وہاں ہم اقلاب کریں گے، یعنی وہاں ہم نون ساکن اور نون تنوین کو میم کے ساتھ ملائیں گے۔ جیسے مم بعد، اب یہاں پہ نون ساکن ہے اور اس کے بعد با آیا ہے، لہٰذا ہم یہاں پہ اقلاب کریں گے، یعنی جو نون ساکن ہے اس کو ہم میم کے ساتھ بدل دیں گے، من بعد نہیں پڑھیں گے بلکہ مم بعد پڑھیں گے، اس نون کو میم کے ساتھ ملائیں گے، مم بعد۔ اسی طرح دوسرا مثال علیم بذات الصدور، اب یہاں پہ نون تنوین آیا ہے اور نون تنوین کے بعد با آیا ہے، لہذا ہم اس با کو میم کے ساتھ ملائیں گے اور اقلاب کریں گے، جیسے علیم بذات الصدور، علیم بذات الصدور۔ نون ساکن اور نون تنوین کا جو چوتھا قاعدہ ہے وہ ہے اخفا۔ محترم ناظرین، اخفا کا معنی ہے چھپا دینا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہم اخفا کریں گے، یعنی ناک میں ذرا آواز لے جائیں گے، اور وہ 15 حروف یرملون کے علاوہ اور حروف حلقی کے علاوہ اور حروف ادغام کا جو حرف ہے اس کے علاوہ جو حروف ہے وہی 15 حروف ہیں۔ یہ 15 حروف ہے تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ 15 حروف ہے۔ جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہم اخفا کریں گے، یعنی ذرا آواز کو ناک میں لے جائیں گے، آواز کو ذرا سا چھپائیں گے ناک میں، تو اس کو اخفا کہا جاتا ہے۔ جیسے میں جوع، اطعمہم من جوع، اب یہاں پہ نون ساکن آیا ہے اور اس کے بعد جیم ہے جو کہ وہی 15 حروف میں سے ہے، لہذا ہم یہاں پہ اخفا کریں گے، یعنی ناک میں ذرا آواز لے جائیں گے، جیسے اطعمہم من جوع، اطعمہم من جوع، اس طرح پڑھیں گے۔ تو یہ نون ساکن اور نون تنوین کے کچھ قواعد تھے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تجوید کی مختلف اور مفصل قواعد بیان کریں گے۔ آپ لوگوں سے ہمارا ایک ہی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے پہلے والی ویڈیوز کو نہیں دیکھے تو ان کو دیکھیں، کیونکہ اگر آپ اس کو نہیں دیکھتے تو آپ کو سمجھنے میں مشکل ہوگا، تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اس پہلے والی ویڈیوز کو دیکھیں تاکہ آپ کو آگے جا کے اور تجوید کا جو کورس ہم آگے لے جائیں گے آپ کو پھر وہاں جا کے آسانی ہو۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ کے حفظ و امان میں، والسلام۔